آج دو کتابوں کا رسم اجرا ہے۔ یہ دو کتابیں جس شخصیت کی ہیں وہ بہت ہی مرنجہ مرنج ہے۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ بانی مجلس علم و ادب ہیں، وہ تنظیم جس نے جدے میں رہ کر بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ نہ صرف چھوٹے لوگ بلکہ بڑے لوگ، وہ تمام لوگ جو قابل قدر تھے جنہوں نے اردو ادب کے حوالے سے کام کیا تھا، انگریزی یا فارسی یا کسی زبان میں کوئی کارنامہ انجام دیا تھا، ان کو مجاہد صاحب نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا تعارف کرایا، ان کو اپنے پاس بلا کے کہیں دست شفقت رکھا اور کسی کی سرپرستی حاصل کی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ان سب کی ان کارناموں کو ان کو ابھارنا تھا۔ وہی کام لکھنؤ میں جب مجاہد صاحب آئے، تقریباً 33 سال گزارنے کے بعد وہ کام بحمدللہ یہاں بھی جاری ہے۔ یہاں بھی ان کے ہمراہ دوسرے لوگ آئے، تاج رضوی ہیں، معید رہبر بالکل توانا خون ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں نوجوان جن سے یہ کام لیتے رہتے ہیں۔ آج جن کتابوں کا رسم اجرا ہونا ہے ان کو شہر ادب کی بہت ہی معتبر تنظیموں نے اپنا تعاون دیا ہے، اور یہ بصد خوشی ہے۔ اس میں قطعاً کوئی تاجرانہ ذہنیت نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ، یعنی مجاہد سید صاحب میں اہل لکھنؤ نے اتنی کشش محسوس کی کہ لکھنؤ کی سب سے قدیم تنظیم بزم شمس بھی بینر پہ اس کا نام درج ہے، جس کے ذمہ دار بلکہ جنرل سیکریٹری عصاء الحق صاحب یہاں موجود ہیں، جو ڈاکٹر معراج صاحب کے فرزند ہیں۔ چھوٹے بیٹے ابرار سالم ہیں، یہ چھوٹے ضرور ہیں لیکن اپنے کام کے اعتبار سے بڑے ہیں، اس لیے کہ بزم شمس کو متحرک رکھنے میں جتنا خون پسینہ کبھی ڈاکٹر معراج یا عبرت صدیقی نے خرچ کیا تھا، اسی قدر آج ابرار سالم خرچ کر رہے ہیں، ورنہ یہ کام کسی ایک کے چلانے کا نہیں ہے۔ مجاہد صاحب میں کشش محسوس کی ڈاکٹر منصور خان نے، تو انہوں نے اپنا نام مسور ایجوکیشنل سوسائٹی یہاں پہ درج کرایا۔ اسی طرح بزم صفی جدید جو ڈاکٹر حضور نواب نے قائم کی تھی، اس بزم کا نام یہاں درج ہے۔ بزم صفی نے صرف 2 سال کی عمر پائی، اس کی اب جو کچھ بھی عمر ہے وہ میری شکل میں نمودار ہے، لیکن اس بزم صفی جدید نے کارنامہ یہ انجام دیا کہ بزم صفی قدیم والوں نے بزم صفی کو 50 سے 60 سال ڈھویا۔ ڈھویا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کتابچہ بھی سلیقے کا شائع نہیں کر سکے، اور جو کتاب سن 52 میں شائع ہوئی وہ ان لوگوں نے شائع کی تھی جو اصلاح سخن نامی تنظیم تھی، اس کے ذمہ دار تھے، اس میں سراج لکھنوی اور صفی صاحب خود تھے۔ لیکن جب صفی صاحب کا انتقال ہوا سن 52 میں، تو انہی کے نام سے بزم صفی قائم کر دی گئی، اور پھر کوئی کتاب نہ بزم شمس نے شائع کی اور نہ بزم صفی نے، نہ دیگر تنظیموں نے، لیکن بزم صفی جدید کو اللہ نے یہ قدرت بخشی۔ حضور نواب صاحب نے اس کا پورا انتظام کیا، پورا بار اٹھایا۔ اردو کے وہ خادم تھے ہی، اردو ان کے گھر میں بڑھی پلی تھی۔ 2 سال چلی، اور الوی صاحب نے اس کو اس طرح تب و تاب بخشی، اس کی خبروں کو، رودات کو، کہ تقریباً 11 نشستوں میں نے مضامین لکھے جو کتابی شکل میں عروس لفظ کا مسکن کتاب وجود میں آئی۔ اور یہ ایک بڑا کام تھا اس حوالے سے کہ جس لکھنؤ پہ الزام تھا کہ یہ لوگ روایت پرست ہیں، ہجر و وصال کی گفتگو کرتے ہیں، جب ان کے سامنے موضوع آیا پانی، شہد، خوشبو، جگنو، بادل، تو وہ ان دائروں سے نکل کے انہوں نے کام کیا اور بتایا کہ اگر عنوان سامنے ہو تو کام بڑا کیا جا سکتا ہے۔ احمد ابراہیم الوی صاحب، آپ اسٹیج پر تشریف لائیے۔ کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ تو جہاں احمد ابراہیم الوی صاحب کی ضرورت ہے، مجاہد سید صاحب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر عصمت مہدی آبادی صاحب کی ضرورت ہے، وہاں ابرار سالم و عصاء الحق جیسے جوانوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، گونگے کی تو تاریخ بھی لکھی نہیں جاتی۔ بحمدللہ یہ بولتا ہوا ہاشمی خاندان ہے جس کی قدر ہونا چاہیے، عزت ہونا چاہیے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عصمت مہدی آبادی صاحب کو، وہ تشریف لے آئیں، اسٹیج پہ آ جائیے۔ جناب حسین افسر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، اسٹیج پہ آ جائیں۔ حکیم وسیم اعظمی صاحب کے یہاں ان کی بڑے باپ کی لڑکی کا انتقال ہوا، لہٰذا ان کو اعظم گڑھ جانا پڑا، لیکن ان کا مضمون انہوں نے اپنی شرکت اس طرح درج کرائی کہ تقریباً 3 معتبر اخباروں میں ان کا مضمون مجاہد سید کی شعری جہاد، یہ مضمون چھپا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اشرف علی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جواں سال ہیں۔ ادبزار ان کی تنظیم ہے۔ ادبزار اور دبستان اہل قلم 2 ایسی نمایاں تنظیمیں ہیں اپنے ورک کے اعتبار سے کہ انہی کے نام کو بینر پہ نمایاں کیا گیا ہے، یعنی عملی طور پہ یہی لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ وہی جو اسلام کا فارمولہ ہے کہ فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ،
تو انہوں نے تمام تنظیموں کو جوڑ لیا، جس میں خاکسار رضوان فاروقی کی تنظیم بزم صفی جدید بھی ہے۔ ارشد غازی صاحب تشریف لے آئیں، بس ادب ملتمس ہوں، تالیوں سے آپ کا استقبال ہے۔ قاضی محمد زکریہ صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس کتاب کی اشاعت میں، ان کا ذکر بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جب تک وہ دہلی میں رہے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان کو مطرب صحرائی کے نام سے جانتا تھا، لیکن ان کی صحرا نوردی رنگ لائی اور وہ لکھنؤ تشریف لے آئے۔ لکھنؤ میں جو خراب کتابیں چھپ رہی تھیں اس کو اچھا چھاپنے کے لیے ضرورت تھی کسی اچھے پبلشر کی، لہٰذا قاضی زکریہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے لکھنؤ بھیج دیا اور مجاہد سید صاحب کو وہ میسر آ گئے۔ یہ کتاب جو آئی ہے مسرت و بصیرت، یہ انہوں نے ہی شائع کی ہے، اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں، قابل ذکر ہیں۔ جناب رہبر تابانی صاحب تشریف لے آئیں۔ رہبر صاحب کا دریاباد سے تعلق ہے، بہت ہی عظیم شاعر ہیں، یعنی ہم لوگ شاعری تو کرتے ہیں لیکن شاعری میں یہ قطعاً نہیں جانتے کہ شاعری کو کن اوزان و بحور پر اس کی عمارت کو تعمیر کیا جائے۔ جناب رہبر تابانی صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب میں چاہتا ہوں گل پوشی کی مستحسن رسم ہو جائے، اس کے لیے میں معید رہبر کو ہی سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک ہار لے کے آج کے صدر ذی وقار جناب احمد ابراہیم علوی صاحب کی گل پوشی کریں۔ اب گل پوشی کے لیے میں زحمت دیتا ہوں جناب اشر علی صاحب کو کہ وہ ہمارے جو آج کے مرکزی کردار ہیں یعنی مجاہد سید صاحب کی گل پوشی کیجیے۔ جناب ڈاکٹر عصمت ملی آبادی صاحب کی گل پوشی کے لیے میں مولانا قمر کو دعوت دیتا ہوں۔ صحیح کیا ہوگا، اب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں اس کو رکھ دیجیے۔ پروفیسر عبید الرحمان صاحب کی گل پوشی کے لیے میں خاندان مجاہد کے کسی فرد کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں۔ سید ارشد صاحب تشریف لائیں۔